یہ سسٹم جو ہے اوورآل معاشرے میں ہمارے ہر طبقے کے بچوں کو تعلیمی حق ادا کرتا ہے یا یہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کے اندر بنیادی پرابلمس ہیں جس کی وجہ کمرشلائزیشن۔ تو یہ کلاس سسٹم کو ہم نہیں ترویج کر رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے۔ ہمارا معلم کیا ان معلم کے جو خصوصی اقدار ہوتے ہیں اس پر باقی ہے، یا وہ بھی اس کمرشل سسٹم میں اس کی سوچ بھی صرف کمرشل ہو گئی؟ آپ جنسی کرپشن دیکھ لیں، آپ اکنامیکل کرپشن دیکھ لیں، آپ دھوکہ، مکر، جھوٹ، اخلاقی کرپشن، سیاسی کرپشن، تو کیا اس کا ذمہ دار یہ تعلیمی سسٹم نہیں ہے جس کے اندر سے ہی تو یہ سارے پروڈکٹس نکل رہے ہیں؟ کہ کیسے بدلا جائے سسٹم کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان یعنی وہ مالی جو ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس بیج کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ استعداد رکھی ہے، وہ پوٹینشل رکھا ہے کہ وہ ایک بہترین انسان کامل بن سکے۔ اس بیج کو اپنے ثمرات تک پہنچانے کا کام ماحول کا بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر باغبان کا ہوتا ہے، جو اس کی آبیاری کرتا ہے، اسے صحیح ماحول دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے مختلف قسم کی آفات سے۔ اور یہ وہ کام ہے جس میں سب سے زیادہ مؤثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ والدین ہیں، اور اس کے بعد معلم ہیں۔ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تعلیم یعنی انفارمیشن کو لینا، اسے ادراک کرنا، اسے سمجھنا، اور سمجھ کر کے اپنی تھنکنگ بنانا، اپنی سوچ بنانا، اور پھر اپنے معاشرے کے لیے کارآمد ہونا۔ تعلیم جس طرح سے غذائیت اور صحت ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے تعلیم بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے۔ ہر انسان کا، ہر بچے کا حق بنتا ہے کہ وہ بہترین تعلیم حاصل کر سکے۔ اسے تعلیم سے محروم رکھنا یہ کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق نہیں دیا، اور کوئی بھی اسے تعلیم سے محروم رکھے، جس طرح سے کوئی کسی کو کھانے پینے سے محروم رکھے، تو ہم اسے ظالم کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے جس نے کسی کی حق تلافی کی ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بہت سے ہیں بچے جو تعلیم سے محروم رہتے ہیں، یا تعلیم سے محروم رہتے ہیں، یا اچھی معیاری تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ جیسے تیسے ان کو تعلیمات کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ انٹرنیشنل رپورٹس بھی اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لٹریسی ریٹ انڈر 60% ہے، تقریباً 58-60% ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ غربت ہے اور لیک آف فیسلٹیز ہے۔ تعلیم کی سہولتیں اس طرح کی میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے 40% افراد جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر اگر ہم دنیاوی سٹیٹسٹکس میں دیکھیں، ہم اخلاقیت اور دین کو ایک طرف کر دیں، صرف دنیاوی سٹیٹسٹکس میں دیکھیں تو دنیا میں ایک معیار ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا، HDI کا۔ اس ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم دیکھیں تو 189 کنٹریز میں پاکستان 150 نمبر کے اوپر ہے، یعنی اتنا نیچے ہے۔ یہ ہم سمجھیں گے پھر بھی ہم 150 پر ہیں نا، 189 پر تو نہیں ہے، لیکن ہم ایک اسلامی مملکت ہے، اور دین نے علم کو جتنی اہمیت دی ہے، انبیاء کو معلم بنا کر کے بھیجا تھا، اور ایک ملک جو دین اور اسلام کے نام پر بنا، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یعنی انسانی تربیت اور انسانی ڈیولپمنٹ میں اتنا پیچھے ہو۔ علم کے معاملے میں دیکھیں تو لٹریسی ریٹ میں بہت پیچھے ہو۔ تو آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک وجہ یا ایک موضوع جس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ تعلیم سے محرومیت کی وجہ کیا ہمارا کمرشل ایجوکیشن سسٹم ہے، کہ ہمارا تعلیمی نظام جو کمرشل ہو چکا ہے اس وقت، کہ جو جتنے پیسے خرچ کرے گا اسے اس کے مطابق تعلیم ملے گی۔ کیا یہ کمرشل تعلیمی نظام ہمارے بچوں کو وہاں پہنچا سکتا ہے جو تعلیم کو حاصل کرنے کا مقصد ہے، یا یہ کسی اور جہت پہ ان کو لے جاتا ہے؟ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے یہاں پر اپنے اس نشست میں، کہ کمرشل ایجوکیشن سسٹم کے اثرات
ہمارے بچوں پر، ہمارے نسلوں میں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 2 خصوصی مہمان ہیں یہاں پر. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب شہباز حفیظ صاحب جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ہم ان سے بھی ایک کیونکہ تعلیمی شعبے سے ہی تعلق ہے آپ کا. السلام علیکم شہباز صاحب. ویلکم ٹو آور پروگرام. بہت بہت خوش آمدید اس پروگرام میں. اور یہ جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ یہ بچوں کے حوالے سے تربیتی پروگرام ہوتا ہے جس کے مخاطب والدین ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ہم ان کو آگاہی دینا چاہتے ہیں ہر طرح کے مسائل کے اوپر جس کا تعلق بچوں کی تعلیم اور تربیت سے ہوتا ہے. اور دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جناب شہزاد چودھری صاحب جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پیرنٹ بھی. السلام علیکم شہزاد صاحب. انشاءاللہ ہم یہاں پر آپ سے زیادہ ایک پیرنٹ کے پرسپیکٹیو سے بات کرنا چاہیں گے کہ ایک پیرنٹ کے پرسپیکٹیو سے آپ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں. شہباز صاحب میں آپ کی طرف اگر چلوں پہلا سوال کرتے ہوئے کہ جیسا کہ میں نے بھی بیان فرمایا اسٹیٹسٹکس میں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ لو ہے، جس کی جو وجہ دنیا میں بتائی جاتی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ غربت ہے، غربت اور لیک آف فیسلٹیز، یعنی دونوں کا لب و لباب یہی نکلتا ہے کہ کمرشل ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محروم رہتے ہیں تعلیم سے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں تعلیم کی کہ وہ فری میں تعلیم حاصل کر سکیں. جبکہ تعلیم حاصل کرنا ایک بنیادی فرض، بنیادی حق بنتا ہے ہر سٹیزن کا، ہر شہری کا کہ اپنے بچے کو وہ تعلیم دیں، حکومت اسے تعلیم کے لیے فیسلٹیز میسر کریں. تو اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت ہمارے تعلیمی نظام کا؟ جی بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں آپ نے انتہائی اہم موضوع پر اس کا انتخاب کیا، اور جو آپ نے انیشل ڈیٹا اس پر شیئر کیا ہے وہ بہت الارمنگ ہے. اور چونکہ ہم دین اسلام بھی ہمیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس کے طور پر یہ تاکید کرتا ہے کہ ہمارے ہر شہری کو، اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہنے والے کو، تعلیم اس کا بنیادی حق ہے. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جو اتنا بڑا گیپ آ رہا ہے، مینز کہ جس کو بنیادی حق قرار دیا گیا تھا، تو اتنا بڑا فگر جو تقریباً 2.5 کروڑ بچوں کا بنتا ہے وہ تو اسکولوں سے ہی باہر ہے. اور وہ پھر دوسری بحث آتی ہے کہ کمرشلزم کی وجہ سے جو اسکولوں کے اندر ہیں ان کے اوپر اثرات کیا ہو رہے ہیں. جی. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کے کازز کی طرف جائیں، اس کی وجوہات کی طرف جائیں کہ کمرشلزم کو ایجوکیشن کے ساتھ لنک کیوں کیا گیا تھا یا اس کا سٹارٹ کیوں کیا گیا تھا، تو میرے خیال سے ہم اس کے جواب تک پہنچنے میں، اس کی جو مین ریزن ہے اس تک پہنچنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو بیسیکلی جب کیپٹلزم کے بعد پورے کارپوریٹ سسٹم کے اندر ایک ریولوشن آیا تو اس میں ہر سیکٹر نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پھر آگے بڑھنا تھا. تو اس میں ایجوکیشن سیکٹر کو بھی 1920 کے بعد کارپوریٹ کے ساتھ مرج کر دیا گیا. اس میں 1920 کے بعد جو پراپر سکولنگ سٹارٹ کی گئی وہ ٹوٹلی کارپوریٹ سسٹم کی بیس پر تھی، جو مغرب میں جس کو انکلکیٹ کر دیا گیا تھا. بعد میں پھر اب ہمارے ہاں بھی جو ٹیچر ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشنسٹ کے لیے جو ڈگریز ہیں، پروفیشنل ڈگریز ہیں، ان میں بھی تمام کی تمام تھیوریز کارپوریٹ کی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں. تو اب اس میں ایک بات ہوتا ہے کہ کمرشلزم چلے گا ہمارے ساتھ، ہم نے اس کے ساتھ ہی خود کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. لیکن میں یہاں پہ سوری آپ کو بریک کروں کہ باہر کی مملکتوں میں دیکھیں تو ایجوکیشن سسٹم کمرشلائز نہیں ہے. یورپ میں آپ چلے جائیں، یو ایس میں آپ چلے جائیں، بہت سی ویسٹرن کنٹریز میں اور حتیٰ کہ مسلم کنٹریز میں بھی ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اچھی معیاری ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے جس میں بچے جاتے ہیں وہاں پر. تو یہ جو المیہ تو نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے کچھ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہی یہ مسئلہ ہے. جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی طرح توجہ دلائی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ ایجوکیشن کو اتنا پرائورٹائز کرتی ہیں کہ وہاں کے وہ ٹوٹلی فنڈنگ جو ابھی امریکہ کے حوالے سے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کلاس روم پر انویسٹمنٹ کرنے والا کنٹری ہے. تو اس میں ہمارے ہاں جو ترجیحات ہیں اس میں ایجوکیشن کا جو ہمارا بجٹ ہے اس کو آپ دیکھیں تو ابھی ایک سلسلے میں گورنمنٹ اسکول میں جانا ہوا تو وہاں کے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا، بہت بڑا اسکول تھا، بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جو یہ والا حصہ ہے یہ فلاں شخصیت نے تعمیر کروایا، اگلا حصہ فلاں شخصیت نے تعمیر کرایا، فلاں حصہ فلاں شخصیت نے تعمیر کروایا. تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ کی اکثر اسکولز کی بلڈنگز بھی ہیں وہ بھی لوگوں نے اپنے تئیں خدمت کر کے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو گورنمنٹ کا جو بڑا بجٹ ہے وہ تو ہمارا جو وزارتیں ہوتی ہیں
انہی کے اندر ہی جو انتہائی محدود بجٹ آلریڈی ایک بہت بڑا المیہ ہمارے لیے کہ سب سے جو کم بجٹ رکھا ہوا ہے جن سیکٹرز میں ان میں سے ایک ایجوکیشن ہے. تو ان میں سے جو بجٹ ہے وہ سارا ہمارا وزارتوں پہ، ان کی نیڈز پہ، ان کی مراعات پہ خرچ ہوتا ہے. تو باقی جو بچتا ہے، جیسے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اس کے لیے پھر راستہ یہ بچتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر وہ انوالو ہو اور وہ پھر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنے بچے گورنمنٹ سے اویل نہیں کر پا رہی، ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، ان کو پھر اپنی اپنی ضروریات کے مطابق جو ہم نے کلاسز بھی سیٹ کر دی ہیں ان کی کلاسز کے مطابق پھر پرائیویٹ سیکٹرز میں انوالو ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی کلاسیفیکیشنز کے مطابق وہ اس میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے. تو اس میں جو ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ تعداد کو جتنے لوگ اسکولوں سے باہر ہیں یا ایجوکیشن سسٹم سے باہر ہیں، تو اس میں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو اب اس سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے ان تک اگر پیغام پہنچے، ایک بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ان تک کمیونیکیشن بھی نہیں ہے ہماری، جو جتنی کلاسز ہم نے سیٹ کر دی ہیں، جو ہماری بالکل لوئر کلاس ہے ان تک تو ہماری کمیونیکیشن بھی نہیں پہنچ پاتی. اب یہ بھی جو ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک کلاس ہوگی جو جن کو سوشل میڈیا اویلیبل ہے، جن کو ایسے ہائی کوالٹی کنٹینٹ تک رسائی اویلیبل ہے، وہ اس کو سنیں گے، اس پر بات کریں گے. تو اس کے لیے میرے خیال سے پرائیویٹ سیکٹر میں مزید لوگوں کو اگر آگے آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، جس میں بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تو ہم جو لوگ ایجوکیشن سسٹم سے باہر ہیں ان کو مزید ہم اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کی طرف اگر ہم بات کریں تو مجھے فی الحال آگے کئی عرصے کے لیے مایوسی ہی نظر آتی ہے، وہاں سے کوئی انپٹ نظر نہیں. شہزاد صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا یہاں پر کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ تعلیمی نظام کو؟ کیا یہ سسٹم جو ہے اوورال معاشرے میں ہمارے ہر طبقے کے بچوں کو تعلیمی حق ادا کرتا ہے یا یہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کے اندر بنیادی پرابلمز ہیں جس کی وجہ کمرشلائزیشن ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نورا ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جنہوں نے ایک بہت ہی اچھے تھیم پہ جو ہے وہ چینل کا آغاز کیا ہے، جس کی ہمارے بچوں کو، پیرنٹس کو اور سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیگر جو سسٹم ہے ہمارے ملک میں، ان سسٹمز کی طرح یا ان نظاموں کی طرح جو تعلیم کا نظام ہے ہمارے ملک میں، وہ ٹوٹلی کولیپس کر چکا ہے ہر حوالے سے. وہ کانٹینٹ کے حوالے سے، وہ ڈیلیورنس کے حوالے سے، وہ اسیسمنٹ کے حوالے سے، اور وہ ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے. وہ ایک جنرل پبلک کے لیے ایکسیسیبل ہی نہیں رہا. جیسے آپ نے فرمایا نا، کمرشلائزیشن. اب یہ جو بات ہے، آپ نے یورپ کی جو مثال دی ہے، ہمارے ہاں بھی ہمارے آئین میں یہی درج ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پری اسکول سے لے کے میٹرک تک فری تعلیم جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرے. وہ اس کی پابند ہے. اٹ از باؤنڈ ٹو پرووائڈ انڈر کانسٹیٹیوشن. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جو آپ نے توجہ دلائی ہے، اور اس کا جو المیہ یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ دیگر کاروباروں کی طرح ایک کاروبار بن گیا ہے پاکستان میں. اور یہی وجہ ہے جب ایک اس کو ایز اے پروڈکٹ لیا جا رہا ہے، ایز اے بزنس لیا جا رہا ہے. کمرشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن فار پروفٹ. حالانکہ یہ جو ایجوکیشن ہے دیٹ از ناٹ فار پروفٹ. یہ پروفٹ کے لیے نہیں کام کیے جاتے. تعلیمی ادارے پروفٹ کے لیے نہیں بنائے جاتے، وہ اقوام کو بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو جب یہ پروفٹ کے لیے شروع ہو گیا ہے سارا سلسلہ، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ موٹیو چینج ہو گیا ہے اداروں کا. پہلے موٹیو تھا تعلیم دینا، اب موٹیو ہے پیسے کمانا. جب موٹیو ہی چینج ہو گیا ہے تو اس میں سے جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس میں سے برکت بھی نکل گئی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب یہ جو بچے ہیں ہمارے، جو یوتھ ہے، جو تعلیمی اس سو کال تعلیمی نظام سے پڑھ کے جو نکل رہے ہیں، ان میں تعلیم کا بھی معیار وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہو. اور زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ چونکہ اداروں کا موٹیو بدل گیا، ان میں سے تربیت کا پہلو بالکل ہی نکل گیا ہے. اب جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے ہے ان کی گریڈنگز، ان کے سامنے ہے مارکس اورینٹڈ گیمز کہ اتنے نمبر لینے ہیں اور بس. ان کی شخصیت سازی ہو نہ ہو اس کو ادارے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی کو لینا دینا ہے. آپ اداروں کے بل بورڈ دیکھیں،
کبھی آپ نے کوئی دیکھی ہو ڈسپلے کہ ہمارے اس بچے نے پرسنالٹی گرومنگ میں یہ اچیومنٹ کی ہے؟ نہیں، صرف نمبر لکھے ہوتے ہیں، نمبر پوزیشن بتا دیتے ہیں، وہ بھی ایک بچے کا، چونکہ وہ اس کی برانڈنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے اور یہ ہم نے پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے پھینکی ہے، اور اس لیے پھینکی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مزید مل جائے اور اس سے اٹریکٹ ہوں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری جو قوم تھی، جو بچے تھے جن میں ہم نے تعلیم کے ذریعے ایک تبدیلی لانی تھی، ان کی شخصیت کو بلڈ کرنا تھا، وہ سارا کولیپس کر گیا اس نظام میں۔ میرے حساب سے تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم ان کو دینی ہے، وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ علم، وہ جو انفارمیشن، اب انفارمیشن اور تعلیم میں بھی فرق ہے۔ بالکل، انفارمیشن تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی آرٹیکل پڑھ لیا اور ہمارے نالج میں آ گیا۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ پرسنالٹی میں تبدیلی لا دے کوئی چیز، اس کو تعلیم بنے، اس کے اندر ویلیوز پیدا ہو، ویلیوز پیدا ہوں، تو وہ تو سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو ہمیں میرا خیال اس کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا۔ وہ تو کر بھی نہیں سکتا نا کہ انبیاء جو تھے وہ ویلیوز لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے قوم سے یہی کہا کہ ہم کوئی اجرت نہیں طلب کرتے ہیں۔ تو جہاں اجرت، جہاں پروفٹ، جہاں کمرشلائزیشن ہوگا، وہاں تو جیسا آپ نے کہا موٹیو بھی بدل گیا ہے۔ ویلیوز ایک اور موٹیو ہوتا ہے اور مفادات ایک اور موٹیو ہوتے ہیں۔ جب مفادات آ جاتے ہیں تو پھر ویلیوز تو اس جگہ پہ ہوگی نہیں۔ ہمارے بچوں میں بھی نا، ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ہم ٹیچر سے بیڈلی آرگو اس لیے کر سکتے ہیں کہ وی آر پیئنگ دیم۔ ایگزیکٹلی، ہم پے کرتے ہیں، وہ ٹیچر سے اس طرح سے اس انداز میں آرگو کرتے ہیں جس میں ڈس رسپیکٹ کا پہلو نکلتا ہے، اور یہ صرف اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے ٹیچر جو ہیں یہ کمرشل ٹیچر ہیں، یہ وہ والے ٹیچر نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا ادب اور احترام واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سارا انہوں نے جو ہے وہ گیپ کریٹ کر دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گیپ کی بات کی، دین اسلام جو ہے وہ ابتدا سے دیکھیں تو کلاس سسٹم کے ہمیشہ مخالف رہا ہے کہ کلاس طبقہ بندی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایک بچہ، ایک فیملی جو زیادہ افورڈ کر سکتی ہے وہ اچھے اسکول میں ڈال دیتی ہیں، یا تعلیمی جو بھی دنیاوی تعلیم ہے وہ بہتر معیار کی ہوتی ہے۔ جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے وہ کسی گورنمنٹ اسکول یا لو لیول کے محلے کے اسکول میں جو ڈال دیتا ہے اس کو۔ تو ایک جو امیر ہے طبقہ وہ اور آگے نکلتا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، جس کی بنیادی وجہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ کلاس سسٹم کو ہم نہیں ترویج کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں اس طریقے سے، یہ کمرشل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ اب دیکھیں یہ ٹیکنیکلی، اور آپ جس بھی حوالے سے اس کو دیکھیں، ہم اور ہمارا آئین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ایک جیسا ماحول پرووائڈ کیا جائے، وہ ایجوکیشنل ہو، وہ سوشل ہو، وہ اکنامک اپرچونٹیز ہوں۔ اور تعلیم کی جہاں پہ آپ نے بات کی ہے اس میں تو بہت زیادہ یہ ڈسکریمنیٹو سسٹم ہے۔ اب دیکھنا، ایک بچہ ہے جو گاؤں کے اسکول میں الف انار بے بکری پڑھ رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں یہ لائف میں کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ امیر کا جو بچہ ہے وہ ہمیشہ سی ایس پی آفیسر ہی بنے گا، غریب کا جو بچہ ہے وہ اس سسٹم سے جب نکلے گا پروڈکٹ کے طور پہ تو وہ کلرک ہی بنے گا۔ سو یہ جو نظام ہے ایگزسٹنگ، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ یعنی میرٹ اگر ایک بچے میں ہے بھی، اس میں صلاحیت بھی ہے، یہ سسٹم اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ دیکھیں بات صرف سسٹم کی ہے، سسٹم ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں سے جو چیز نکلے گی وہ وہی پروڈکٹ بنے گی۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سسٹم ہے اب اتنا طے در طے سسٹم، کانٹینٹ ہی الگ ہے، ٹیچرز ہی الگ ہیں، ان کا آئی کیو ہی الگ ہے۔ اب بلوچستان کے پہاڑوں میں جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اور لمز یونیورسٹی میں جو پڑھا رہا ہے، کیا اس کا آئی کیو لیول ایک ہے؟ کیا اس کا کانٹینٹ ایک ہے؟ کیا اس کا اسیسمنٹ ماڈل ایک ہے؟ نہیں ہے، اس کو اپرچونٹیز ہی نہیں ملی۔ تو یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس نے قوم کو طبقوں میں ہی بانٹا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے حکمرانی کے لیے ہی شیپ اپ ہونا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے محکومی کے طور پہ ہی شیپ اپ ہونا ہے۔ آج کل تو ایک سسٹم بھی ہے نا کہ جن کو لیڈر بنانا ہوتا ہے اس طرح کے ڈیولپنگ کنٹریز کا، اس کو تو ایک اسپیشل ایجوکیشن سسٹم میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے لیے سپریٹ سکولز ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ایک
साम्राज्य निज़ाम के लिए तैयार हो जाए, एक इम्पीरियलिज्म के लिए तैयार का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, वो उनके मफादात के लिए अपने तैयार करके यहाँ पर बेचते हैं। यानी तालीम को बिल्कुल मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो तालीमी इदारे चला रहे हैं वो पैसा बनाने के लिए, और जिनके पास पैसा है वो अच्छे सिस्टम से भेजते ताकि हम और मज़ीद आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। ये एक हसास मौजू है और चुभने वाला मौजू भी है, क्योंकि अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो कमर्शियल, जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, जो कमर्शियल सिस्टम है, ये 3000 अरब की इंडस्ट्री है इस वक्त। 3000 बिलियन रुपीस की एक इंडस्ट्री है, और एक इंडस्ट्री जब इतनी बड़ी हो जाती है तो डेफिनेटली वो सिर्फ कमर्शियल ही रहती है, उसके अंदर वैल्यूज़ और वो चीज़ें नहीं आती हैं। अब यहाँ हमारा सवाल है अगला कि एक तो है सिस्टम, एक मिसाल एक सरमायादार स्कूल बनाता है अच्छा, ताकि उससे बेहतरीन जो है वो कमा सके, उसको प्रॉफिट की पड़ी, उसको नहीं परवाह है कि बच्चा इसमें क्या हासिल करता है क्या नहीं करता है। वो डिमांड देखते हैं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश एक्सेंट अच्छा बोले, वो उस टाइप के टीचर्स लेके आएगा। पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चे को अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी मिलनी चाहिए, वो भी ले आएंगे वहाँ पर। लेकिन किसी भी असल तालीमी निज़ाम का, दीनी तालीमी निज़ाम का महवर मुअल्लिम होता है, टीचर होता है। आप टीचर के हाथ में एक फजूल सी किताब भी दे देना सिलेबस की, अगर वो टीचर अच्छा है, वो मुअल्लिम अच्छा है, वो अपने तरीके से उसी किताब को साइड में रख करके जो सिखाना है उसे बेहतरीन तरीके से सिखा देगा। लेकिन आज हमारा मुअल्लिम क्या उन मुअल्लिम के जो खुसूसी अक़दार होते हैं उस पर बाकी है, या वो भी इस कमर्शियल सिस्टम में उसकी सोच भी सिर्फ कमर्शियल हो गई है? इस पे ये तो चूँकि मेरी फील्ड से रेलिवेंट क्वेश्चन है, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने पाकिस्तान में हज़ारों टीचर्स को ट्रेन किया, तो ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है आज के दौर में इसी टॉपिक के साथ कि हमारा जो टीचर है, एक तो जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ थी इस्लाम की, उस वक्त में जो सबसे बड़ा एक टीचर के अंदर एलिमेंट होता था वो अपनायत और इखलास का होता था। वो अपने स्टूडेंट्स को अपना बच्चा समझता था, जैसे वो अपनी औलाद को डील करता है इसी तरह वो अपने बच्चों को डील करता था। लेकिन ये कमर्शियल सिस्टम के नुकसानात में से एक बड़ा नुकसान है कि जब टीचर को हमने स्पेसिफाई कर दिया है और उसके ऊपर जिस तरह चौधरी साहब ने बताया कि हमने बोर्ड्स लगा दिए हैं, उसने बच्चे को इस तरह प्लान करना है, तैयार करना है कि वो दुनिया को दिखा सकें कि हमने बच्चे को एक मादियत के हवाले से कितने उसके अंदर नंबर्स आ गए हैं और क्या क्या उसके अंदर बिल्ड हो गया है। तो उसके लिए वो जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स जानता भी है, जो सीरत तैयबा से जो एक मुअल्लम की खुसूसियात जानता भी है, कुरान के हकीम से जो उसको मुअल्लम के तौर पर खुसूसियात उसको मिली हैं, वो भी उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाता। कई सिस्टम्स के साथ ताल्लुक़ रहा, एजुकेशन सिस्टम्स के साथ नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन वहाँ भी अच्छे टीचर्स भी वो कहते थे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमें जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न के मुताबिक हमने इन बच्चों को तैयार करना है, अपने इन बच्चों पर काम करना है। लेकिन उनके हाथ जो बंधे हुए हैं वो इसीलिए बंधे हुए हैं ना कि उनको वहाँ से उजरत लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बेनिफिट्स की बेस पे। जैसे कमर्शियल की हमने बात की कि ये अपने फ़वाइद पे खड़ा होता है, तो इसी तरह टीचर भी अपने एक फ़ायदे पे खड़ा है कि उसने अपनी तनख्वाह लेनी है और उसको जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए वो अपने उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी भी अगर इनकलकेट करना चाहता है तो नहीं कर सकता, अपनी कोई तख्लीकी सलाहियत के मुताबिक कोई मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहता है तो नहीं कर सकता। उसको केसेस मॉडल, उसको जो मगरब की तरफ से हमें मॉडल मिलते हैं वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ज़रूरी हैं या नहीं, उनकी ज़रूरत है या नहीं है, तो वो उसको अप्लाई करता है और उसके रिज़ल्ट भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक, वो भी उसको नहीं देख सकता। जैसे आईलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको तकरीबन 100 साल हो गए हैं एजुकेशन के इंडेक्स पर काम करते हुए, तो उन्होंने अभी जो ह्यूमन की 4 कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन किया है, जिसमें पहली कैटेगरी उन्होंने वो बताई है कि जिनके पास दिमाग नहीं होता, जिस्म होता है, उनको हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं। उनको हम कहीं पे दरवाज़ा खोलने के लिए, कहीं पे हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए, कहीं पे रेस्टोरेंट के बाहर, इन छोटी छोटी सरगर्मियों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी उन्होंने कैटेगरी ये बताई कि जिन लोगों को 6 महीने कोई स्किल सिखाकर उन्हें इस काबिल बना दिया जाए कि वो जैसे हम कारपेंटर होता है हमारे पास, इलेक्ट्रीशियन होता है हमारे पास, उसके लिए वो बनाया जा सके। तीसरी कैटेगरी में हम एजुकेशनिस्ट आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आर्मी आ जाती है, पुलिस के इदारे आ जाते हैं, इंतज़ामी इदारे आ जाते हैं।
یعنی کہ جو ایک جاب ہولڈر طبقہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, اور اس کے اوپر پھر ہماری انٹیلیجنسی آ جاتی ہے. تو اب ٹیچر ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں جس طرح ابھی آئیلو کے اس کنسیپٹ کو پاکستان میں اور تقریباً تمام کنٹریز میں کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے, تو اس میں اب ان کے لیے ڈیفرنٹ سیگمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ ایجوکیشن درکار ہے. ہم ہاتھی کو اور مچھلی کو درخت پر نہیں چڑھا سکتے بیک وقت, لیکن یہاں پہ ٹیچر نے سب کے لیے سیم کیٹیگری یوز کرنی ہے, ڈیفائن کرنی ہے. اب اس کو جو انہوں نے ایوریج نکالی ہے آئیلو نے, اس کے مطابق جو انٹیلیجنسیاں ہیں وہ تو 1% ہیں. انٹیلیجنسیاں 1% ان کا, جیسے آپ نے خود تذکرہ فرمایا, ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے, ان کو تو نظام حیات ہی ایک الگ بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد 25 to 30% جو ہمارا انہوں نے بتایا آئیلو نے کہ جو جاب ہولڈنگ طبقہ ہے, جو انتظامی امور چلاتے ہیں, اور جو لیول 1 اور 2 ہے ان کا انہوں نے تقریباً 70% بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. تو اب ہمیں اس کے مطابق ٹیچر کو دیکھنا ہوتا ہے اپنی کلاس میں کہ کون سا بچہ کس آئی کیو لیول پر ہے, اس کی نیڈز کیا ہیں, اس کی نیڈز کے مطابق اس نے لیسن پلاننگ کرنی ہے, ایس او ایس کرنی ہے, اس کی سائیکالوجی کے مطابق اس نے ٹیچنگ کے ماڈلز وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے ہیں. لیکن ابھی ہم نے جس کھپت میں ٹیچر کو ڈالا ہوا ہے اور اپنے بچے کو جس کھپت میں ڈالا ہوا ہے وہ ٹوٹلی کمرشل ماڈل ہے. اس میں تو ٹیچر کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ 30 بچوں کو بھی ان کی کلاسیفیکیشن کر سکے کہ کس بچے کی کیا نیڈ ہے. اس میں بچے کو بھی میں بطور پرنسپل دیکھتا ہوں, میرے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں تو پیرنٹس بھی اس کے اندر اتنا کمرشلزم کے اندر انڈلج ہو گئے کہ وہ بھی ان کو بھی اب بچے کی سائیکالوجی یا بچے کی لرننگ. اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ بچہ تعلیم اس لیے حاصل کرے کہ اسے اچھی نوکری مل سکے, وہ پیسے کما سکے, اپنی لائف جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی کے اوپر, ایک اچھی زندگی گزار سکے. تعلیم کا جو اصل ہدف ہے یہ تو پیرنٹس بھی اس سے آگاہ نہیں کہ تعلیم ہے کس لیے. بالکل ایسے ہی میں اب آپ سے بات ساتھ ایگری کروں گا. میں اگر ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں کہ آپ اپنے بچے کو پہنچانا کہاں تک چاہتے ہیں, آپ کے پاس خواب کیا ہے, آپ کوئی پلان رکھتے ہیں, کوئی خواب رکھتے ہیں, کوئی ارادہ رکھتے ہیں, تو وہ اب بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ جو تایا کا بیٹی ہے اس کے اتنے نمبر آ گئے ہیں, وہ چاچا کی بیٹی ہے اس کے اتنے نمبر آ گئے, ہمارا بیٹا بھی غیرت کا نشان بنے ہمارے لیے اور یہ بھی مارکس اتنے حاصل کرے. وہ مارکس لے کر بنے گا کیا, اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. بس ایک ریس ہے کمرشلزم کی جس کے اوپر. بچے کو فلسفی میں کیوں نہیں ڈالتے, یہ بچہ اچھے سوالات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ چاہتے میرا بیٹا پاگل ہو جائے. یعنی ایک عاقلانہ علم جو عقل کا علم ہے اس کی طرف نہیں ڈالنا چاہتا ہے کوئی اس کو, کیونکہ اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے, اس میں کمائے گا کیا وہ. لیکن ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, یہ پریفرنس ہوتا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہی جو ہے اس طریقے سے بن گیا ہے ہمارا کہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمرشلی جا رہی ہے اس میں. تو ایک سوال یہاں پر جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے. انسان بن کر کے نہیں آیا ہے, بننے کے لیے آیا ہے دنیا میں. اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں جس کو اس نے پروان چڑھانا ہے اور ایک انسان کامل بننا ہے جس سے ایک بہترین عالی الہی معاشرہ بنے جو فساد سے بالکل بری ہو, فساد نہ ہو جس میں. تو کیا یہ موجودہ تعلیمی نظام یہ کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا ہے تو آج جو ہماری سوسائٹی میں اتنا کرپشن ہے ہر شعبے میں, آپ جنسی کرپشن دیکھ لیں, آپ اکنامیکل کرپشن دیکھ لیں, آپ دھوکہ, مکر, جھوٹ, اخلاقی کرپشن, سیاسی کرپشن, تو کیا اس کا ذمہ دار یہ تعلیمی سسٹم نہیں ہے جس کے اندر سے ہی تو یہ سارے پروڈکٹس نکل رہے ہیں؟ ہر کوئی معاشرے کا ہر شخص جو اس تعلیمی سسٹم سے نکلتا ہے. تو کیا یہ روٹ کاز نہیں ہے کہ ہم نے تعلیم کی جہت کو بدل دیا کمرشلائزیشن کے لیے, جس کی وجہ سے آج ہم انسان نہیں بنا رہے ہیں, ہم مفاد پرست بنا رہے ہیں, جو حیوان بن جاتے ہیں, درندے بن جاتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں معاشرے میں کہ تعجب ہوتا ہے کہ انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے چودھری صاحب؟ جی, آپ نے درست فرمایا ہے. ایکچولی اگر دیکھا جائے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے, اگر ہم پچھلے 70 سالوں سے دیکھیں اور اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں اور اپنے بیوروکریسی کو دیکھیں تو کوئی ایسا قابل فخر لیڈر بھی پیدا نہیں ہوا اور کوئی ایسا قابل فخر بیوروکریٹس اور بیوروکریسی بھی پیدا نہیں ہوئی جو صحیح سمت میں ملک کو ڈال سکتی. میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں, یہ جو CSS کر کے آتے ہیں, یہ جو وزیر اعظم بنتے ہیں, جو وزراء بنتے ہیں,
یہ کن تعلیمی اداروں سے پڑھیں, کس سیشن میں پڑھیں, وہاں پہ ٹیچرز کون تھے, انہوں نے پڑھایا کیا ہے, ان سے پوچھا تو جائے کہ بھائی آپ نے یہ پیدا کر کے دیے ہیں ہمیں. اس پہ کوئی کنسالیڈیٹڈ سی ریسرچ ہونی چاہیے. دوسری بات, جب ایک بچہ ہے, مثال کے طور پہ ایک FSC کر کے بچہ آتا ہے, اب اس نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, تو وہ بورڈ کے ایگزام میں پہلے ہی بہت اچھے نمبر لے کے آیا, 1100 میں سے 150 لے کے آیا. اب مزید اسے کمپیٹ کرنا ہے کمرشلائزیشن کے نام پہ, اس نے MD کیٹ کرنا ہے, اس کے لیے لاکھ روپیہ لگائے گا, ای کیٹ کرنا ہے, لیٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر 2 کروڑ روپیہ لگا کے وہ ڈاکٹر بنے گا. اب جس بندے نے 2 کروڑ روپیہ لگا کے ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے, کیا وہ نہیں چاہے گا کہ میں پہلے پورے کر لوں؟ انویسٹمنٹ ہے اس کا. یہ وہ چیز ہے جو ہماری اس ہیومن کیپیٹل کو ڈی ٹریک کر دیتی ہے. میں کسی سے آج ہی کہہ رہا تھا ایک بات کہ ڈاکٹر کے سامنے جو لوگ آتے ہیں نا, وہ اکثر تکلیف میں آتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے نا, درد میں کرارا ہوتا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, سرجری کی ڈاکٹر نے, اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. میں نے, یہ میرا تجربہ ہے, ممکن ہے میں غلط ہوں اس میں نے کسی آج تک ڈاکٹر کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ پیشنٹ کے درد میں اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلا ہو. نہیں سر, یہ ایسا ہے ہی نہیں نا, وہ کمرشلائزڈ ہی سسٹم ہے سارا. وہ بے رحم ہو جاتے ہیں کیونکہ کمرشل کے پیچھے ہوتے ہیں, پیسوں کے پیچھے. اب دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچہ بورڈ میں آپ نے اس کو اسیس کیا ہے, اس کے مارکس اچھے ہیں, آپ پھر ایک اس کو کمرشل چکر میں ڈال رہے ہیں کہ آپ وہ یہ ٹیسٹ بھی کر کے آئے. بھائی اگر آپ نے گیٹ, لیٹ, MD کیٹ, ای کیٹ لینا ہی ہے تو جب اس نے FSC کا دیا ایک پیپر اس کا ساتھ ہی لے لیں. آپ نے یہ اتنی اکیڈمیاں بنا کے مشروم کی طرح پھیلا دی ہیں جو ایک بزنس. آپ دیکھیں, یہ جو MD کیٹ, ای کیٹ ہے, یہ 2 ملین لوگ اپیئر ہوتے ہیں اس میں پاکستان میں, اور ہر بچے کا کم از کم 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر سیٹیں آگے کیا ہیں, آپ گورنمنٹ کالجز میں دیکھیں, کسی میں 50 ہیں, کسی میں 60 ہیں, اور سارے بچے پہ پرائیویٹ کالجز میں جہاں پہ سالانہ 30 لاکھ فیس, اور وہ علیحدہ سے لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے سیٹ لینی ہے تو کچھ ویسے بھی ہمیں دیں, ٹھیک ہے نا. تو جو ویسے دے کے آئے گا تو جب ڈاکٹر بنے گا تو جیسے نہیں کمائے گا. یہ ایک بہت بڑا درد ہے جو والدین کے دلوں میں بھی موجود ہیں, اور معلم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کا اوورآل نقصان ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے, نہ کہ صرف فرد کو ہوتا ہے, بلکہ یہ سارا امپیکٹ ایک سوسائٹی پہ آتا ہے. سوسائٹی جو رشد کرنا چاہیے, جو ترقی کرنا چاہیے, اسے وہ نہیں کر پاتی. اب سوال یہ اٹھتا ہے ہمارا یہاں پر کہ کیسے بدلا جائے اس سسٹم کو. جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے پرووائڈڈ کہ اسٹیٹ اس کا ارادہ کر لے اور متعلقہ ادارے جو ہیں اس کو ریگولیٹ کر دیں. مثال کے طور پہ سکول سے لے لیں, ہم جتنے بھی سکول ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ کے ہیں, کسی ایک ریگولیٹری باڈی کے انڈر ہی آپریٹ کر رہے ہیں. ہوتے تو ہیں ایجوکیشن بورڈ سارے, بالکل, جو ان کو افیلیٹ کرتے ہیں, جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں, لائسنس دیتے ہیں ان کو سارا کچھ. اگر یہ اپنا اپنا رول پلے کریں ان ٹرو اسپرٹ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایگزام کا سسٹم ہے. اب ہم سلیبس کی بات کرتے ہیں, یہ جو ملٹی لیئرڈ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, جیسے پنجاب ایجوکیشن کمیشن ایک ادارہ ہے جو پنجاب کے اسکولوں کے ایگزام لینے کے لیے بنایا گیا ہے. اسے چاہیے اپنا دائرہ کار وسیع کرے, گورنمنٹ کے اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں, وہ ایک سٹینڈرڈ سلیبس کے مطابق پری اسکول سے لے کے میٹرک تک کے لوگوں کو اسیس کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا سلیبس ایک ہو جائے گا. یہ جو مطلب ملٹی لیول سلیبس پڑھا رہا ہے نا, کوئی اور پڑھا رہا ہے, کوئی اور پڑھا رہا ہے, جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن نے ہی ہمارے بچوں کے ایگزام لینے ہیں اور اس کانٹینٹ میں سے لینے ہیں, تو وہ پابند ہو جائیں گے. ایک دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا, افورڈیبل نہیں رہی ایجوکیشن, اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ جس بچے کے یا جس پیرنٹس کے 4-5 بچے ہیں وہ ان کو پڑھانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. 4-5 ہزار بھی فیس دے تو 20-25 ہزار تو بچوں کی فیس ہو جاتی ہے. کتابیں جو ہیں وہ مطلب 6-7-8 ہزار کی ایک بچے کی کتابیں آتی ہیں, پھر نوٹ بکس برانڈیڈ, ٹھیک ہے, پھر ڈائریز برانڈیڈ, پھر یونیفارمز برانڈیڈ. تو یہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہے جس میں پیرنٹس پھنس گئے ہیں اور سوسائٹی بھی پھنس گئی ہے. کرنا یہ چاہیے ریگولیٹری باڈی کو کہ اسکولس کو کیٹیگرائز کریں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ فیسلٹیز, اور ان کی اپر لمٹ جو ہے فیس کی اس کو فکس کر دیں, ٹھیک ہے, اور وہ افورڈیبل ہو, مطلب اس کو جنرل پبلک جو ہے وہ افورڈ کرے. جب
تعلیمی ادارے بزنس کے لیے ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی کوئی ان کو تو نان پروفٹ ڈکلیئر کیا جائے پہلے. اور اگر دو طرح کے پیرنٹس ہیں، ایک وہ جو ان کی فی دے سکتے ہیں، ایک نہیں دے سکتے. جو دے سکتے ہیں ان سے لیں، اور جو نہیں دے سکتے ان سے وہ جو لے رہے ہیں ان کی طرف ڈرین کریں. مطلب اتنا کہ وہ رکھیں جن کے ان کے ٹیچرز، ان کا سسٹم سسٹینڈ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ پیسے اکٹھے کرنے کی طرف لگ جائیں، بلکہ وہ اس کو ری انویسٹ کریں فار ایجوکیشن، فار دی جنرل میسز. تو یہ ریگولیٹری باڈیز جو ہیں. پھر یہ جو آئی سی ٹی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، جیسے آپ نے یہ ایک چینل بنایا ہے، اگر آپ پیمرا آرڈیننس کو پڑھیں نا جی، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ سب سے پہلے نمبرز پہ آپ چینل چلائیں گے ریلیجیس، اس کے بعد ایجوکیشنل، پھر انٹرٹینمنٹ کے. لیکن کیا ابھی کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ پہلے نمبروں پہ ایجوکیشن چینل چلتا ہو؟ نہیں، ایجوکیشن چینل ہی نہیں ہے کوئی. یہ تو بتا دوں، یہ تو ہم ایک یونیک کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ورچوئل یونیورسٹی کے 4 ٹی وی چینلز ہیں اسٹیٹ اونڈ. جیسے پی ٹی وی اسٹیٹ اونڈ ہے، ویسے ہی وہ اسٹیٹ اونڈ ہے. 24/7 ایجوکیشنل کانٹینٹ براڈ کاسٹ کرتے ہیں. کبھی پیمرا نے اس کو پہلے نمبروں پہ نہیں چلایا. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، پتہ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو. مطلب کسی کو، آپ صحیح فرما رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. کیبل پر تو کیبل آپریٹر چلاتے نہیں، وہ پیسے نہیں دیتے تو چلائیں گے نہیں، وہ چلاتے نہیں. اب یہ ہے وہ پھر اس میں کمرشلائزیشن آ گئی نا کہ کیبل آپریٹر کو بھی پیسے دینا پڑیں گے ٹی وی چلانے کے لیے. تو اس کو ایکچولی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ یونیورسٹیز کو اور کالجز کو ریگولیٹ کرے. اب دیکھیں یہاں پہ جو سمیسٹر سسٹم ہے، اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، کچھ بری بھی ہیں. یہاں پہ پھر مونوپلیز آ جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو جو ہے فیورٹزم دی جاتی ہے. ٹیچر نے خود ہی پاس کرنا ہے نا جی. مثلا سمیسٹر سسٹم ہے تو انٹرنل ڈگری ایوارڈ ہونی ہے نا. میں تو کہتا ہوں اس کو بھی اسی طرح سے یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ ان کا سلیبس سیٹ کریں، ایک دائرہ کار. یونیورسٹیز کو کہیں آپ نے پڑھانا ہے، صرف اسیسمنٹ اسٹیٹ کرے گی آپ نے کیا پڑھایا ہے، اور ڈگریاں جو ہے وہ اسٹیٹ جاری کرے، کوئی اسٹیٹ کا آرگنائزیشن. ابھی بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اب آپ کے بورڈ ایگزامس ہوتے ہیں، بورڈ تک ہے نا، یونیورسٹی میں نہیں ہے. جیسے یونیورسٹی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک یونیورسٹی ہے، وہ خود ہی پڑھاتی ہے، خود ہی اسیس کرتی، خود ہی ڈگری ایوارڈ کرتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یونیورسٹیاں جو کریکولم ایچ ای سی کا اپرووڈ ہے وہ پڑھائیں، اور اسیسمنٹ کے لیے کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہی ہو، کوئی ایچ ای سی کا ایگزامینیشن نظام ہو جو ان کو اسیس کرے. جس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے ایک سائڈ پہ اس یونیورسٹی کا لوگو لگائے اور ایک سائڈ پہ گورنمنٹ اپنا لگائے، اسیس کر کے اسٹینڈرڈائز انداز میں مارکیٹ میں یہ تو اسیسمنٹ کی بات ہے نا. لیکن اس سے کمرشلائزیشن کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا ہے نا. یونیورسٹی تو پھر بھی نہیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ ان کی اپر لمٹ جو ہے نا فی کی وہ فکس کرے. جیسے پچھلے سال میں تو جب آپ اپر لمٹ فکس کریں گے تو پرائیویٹ اداروں کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ہمیں ریگولیٹ کر دیں گے تو ہم اچھے ٹیچرز کہاں سے لائیں گے؟ ان کو تو ہمیں ہیوی پے کرنا ہوتا ہے. ہم اچھی فیسلٹیز کیسے دیں؟ گورنمنٹ ہمیں گرانٹس نہیں دے رہی ہے. وہ اب بھی ٹیچرز کو ہائی پے نہیں کرتے. اتنی فیسیں لینے کے باوجود بھی وہ ہائی پے نہیں کرتے. وہ کاغذوں میں ہی کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ مطلب اپر لمٹ سیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ہو کہ ادارے سسٹین نہ کر سکیں. ایسا نہیں. اس کی سسٹینیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی لمٹ سیٹ کریں. آئیڈیل سچویشن میں اگر ہم جائیں نا تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ شوڈ رن گڈ کوالٹی ایجوکیشن فیسلٹیز. یہ تو آئیڈیل ہے، یہ تو بالکل آئیڈیل ہے. جو ہمارے پاس نہیں ہے اب، یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں آ چکی ہے. ایک بڑی 1,20,000 سے زیادہ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اس وقت ملک میں چل رہے ہیں یہاں پر. اب اس میں اوور نائٹ چینج نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں سارا مافیا سسٹم چلتا ہے. ایک مافیا بن جاتی ہے جو کسی کو اندر آ کر کے اس کو چینج یا ریگولیٹ کرنے دے گی نہیں. یہاں پہ وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، اپنے مفادات کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے ہیں یہاں پر. تو یہاں اس سچویشن کے اندر کیا اسٹیٹ اینڈ پرائیویٹ ادارے یا کیپٹلسٹ جو ہیں، جو سرمایہ دار ہیں بڑے، جن کے پاس سرمایہ بھی ہے اور تعلیم میں انویسٹ بھی کرتے ہیں، کیا ان کی ایک سینرجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیٹ پرائیویٹ اداروں سے کہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے چلاتے ہیں، ایک سینٹرلائز امبریلا کے نیچے آ جائیں. ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ایز اے اسٹیٹ، آپ کے پاس بجٹ ہے. ہم وہ ریسورسز دیتے ہیں جو چیزوں کو ریگولیٹ کریں، جو چیزوں کو پروفیشنلی چلائیں. آپ صرف پیسہ لگائیں.
جیسے چیریٹی ہوتی ہے نا کہ بھئی چیریٹی ادارہ کو پیسے دے دیا، اس نے آگے جا کر کے مینیج کر لیا کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. یہ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہائیبرڈ سسٹم بنے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ہی اس کو ریگولیٹ کرے، جو نہیں کر پائیں گے ریگولیٹ اس کو. یہ بہت ٹف ہے یہ کام کرنا. ٹھیک ہے، یہ درست آئیڈیا ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ اس میں پھر وہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ اپنا کمرشلائزیشن کو تھوڑا سا مطلب مینیج کریں یا اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں. ان کے ہی بچے ہیں نا، یہ قوم بھی تو انہی کے بچوں پہ مشتمل ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں. ہاں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، تھوڑا سا وہ اس کو دیکھیں. دوسری اس میں ایک جو چیز ہے نا میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آئی سی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے نا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوالٹی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. درمیان سے یہ جو کمرشلائزیشن ہے یہ بھی ایک میجر فیکٹر کے طور پہ نکال سکتے ہیں اور اس کو افورڈیبل بنا سکتے ہیں. ایک اچھا کانٹینٹ کریٹ کیا جائے، لوگوں کو وہ کانٹینٹ پرووائڈ کیا جائے تھرو انٹرنیٹ کہہ لیں، تھرو آئی سی ٹی ٹیکنالوجی، یعنی ورچوائزیشن کے ذریعے ہم جو ہیں اس خلا کو پورا کریں. اور یہ دنیا میں رائج ہے. دنیا میں تو اب یہ سسٹم ہے نا کہ ٹیچرز عنقریب ٹیچرز نہیں رہیں گے، فیسیلیٹیٹرز رہیں گے. جی کہ انہوں نے ٹولز کو سامنے رکھ دینا ہے، صرف بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ان ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور آنے والے دور میں یہی ہوگا. یہ بڑی بڑی جو بلڈنگس ہیں، تعلیمی عمارتیں جو ہیں، یہ بے معنی سی ہو کے رہ جائیں گی. ایکچولی وہی ادارے سسٹین کریں گے جن کا کانٹینٹ اچھا ہے، ایجوکیشنل کانٹینٹ اچھا ہے، جن کا ڈیلیورنس ماڈل اچھا ہے اور جن کا اسیسمنٹ ماڈل اچھا ہے. یہ تین چیزیں جو ادارے کریں گے وہی سسٹین کریں گے اور اس سے افورڈیبلٹی بھی ہوگی. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اب بہت سے لوگ جو ہیں، لوگوں کو شعور نہیں ہے. بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہیں دنیا میں، جیسے Sophia.org ہے. اگر کسی نے BS کرنا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی تو 120 کریڈٹ میں سے 90 کریڈٹ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا اس کے پڑھ سکتا ہے، اور وہ سارے کے سارے ٹرانسفریبل ہیں ٹورڈ دی امریکن یونیورسٹیز. ٹھیک ہے نا، اور وہ لو کاسٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ امریکہ جائیں وہاں داخلہ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لوگوں کو تھوڑا بتایا جائے. اب یہ UCL ہے، مطلب بڑے لوگ پاکستان میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ملائیشین یونیورسٹی ہیں پاکستان میں بیٹھے لوگ ڈگریاں کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح پاکستانی ہائر ایجوکیشن میں تو اپارچونیٹیز بن جاتی ہیں، لیکن جب آپ سکولنگ لیول کے اوپر آتے ہیں نا، یہاں ایک ٹوٹل سسٹم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. مثال کیوں نہیں ایک اچھا بچہ ہے، وہ ایک میرٹس کے اوپر اچھا بچہ، اس کو ایسیس کیا آپ نے پری اسکول میں، لوور کلاس میں، وہ اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں. اب وہ اچھی اسکول میں نہیں جا سکتا، پرائیویٹ اسکول میں، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. 10,000 فیس ہے، 15,000 فیس ہے. کیوں نہیں اسٹیٹ ایک سسٹم بناتا ہے کہ وہ بچہ اسٹیٹ کو اپروچ کرے، اسٹیٹ اس کو ایلوکیٹ کرے کہ آپ نے اس اسکول میں جانا ہے، اسٹیٹ اس بچے کی فیس دیں اور اسکول کے اونرز کو ٹیکس ریبیٹ دیں وہاں پر. یہ پاسبل ہے. وہ جو آپ نے پہلے کہا نا کہ اس طرح کا ہائیبرڈ ماڈل، کہ جتنے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن سکولز ہیں ان کو جو ہے وہ مطلب اسی معنوں میں ٹیکنیکلی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے سارے وہ اسٹیٹ کے ہی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اسکول کو پے کر دے، ریگولیٹ اس کو خود ہی کرے. اور وہ اسٹیٹ نے بجٹ دینا ہوتا ہے ٹیکس میں سے نا. آپ بجائے اس کے کہ ٹیکس کلیکٹ کر کے یہاں لائیں پھر بجٹ ایلوکیٹ کریں، آپ وہیں ٹیکس ریبیٹ دے کر کے بچے کو بینیفٹ پہنچا دیں ڈائریکٹ. دوسرا جو انہوں نے بات کی تھی نا، ہمارا جو مطلب ڈی سینٹرلائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹاؤن ہے یا ایک یونین کونسل ہے، اس میں 6 دیہات ہوتے ہیں. اگر ان 6 دیہات کے لوگوں کو آپ بتا دیں کہ ان 6 دیہات میں رہنے والے لوگوں سے جو ہم انکم ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ آپ کی یونین کونسل میں ہی خرچ ہوگا. بالکل. تعلیمی اداروں میں وہ خرچ ہو، وہ جب ان کو پتہ چلے یہ ہمارے بچوں پہ ہی خرچ ہونا ہے تو وہ دیں گے بھی. وہاں سے وہ ایجوکیشن پہ لگائیں، باہر نکلیں نہ. اب یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کا بجٹ لاہور میں لگ جاتا ہے اور پورے لاہور کا جو ہے ماڈل ٹاؤن میں لگ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، تھوڑی یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. یعنی چیزیں پاسبل ہیں ہونا، اور اسے کوئی انیشیٹو. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہی آتی ہے کہ آپ کو ایک اچھی لیڈرشپ چاہیے جو دل سوز لیڈرشپ ہو، جو بقول علامہ اقبال کے میر کارواں ہو، جس کی نگاہ بلند ہو. وہ چاہیے آپ کو یہاں پر جو لیڈ کرے، نہ کہ سیاستدان وہ چاہیے جو کرسی کی دوڑ میں لگے ہو، اقتدار. بالکل. اچھا سر، اس میں جو چونکہ آپ نے سولوشن کی بات کی تھی تو میرا پرسپیکٹیو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جیپنیز جس تھیوری پر چلتے ہیں، کائزن تھیوری پر، جی، میں اس کے مطابق خود بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور علامہ اقبال کا بھی.
ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے. بالکل. تو یہ جتنی چودھری صاحب نے بات فرمائی اور آپ نے جتنا کچھ فرمایا میرے خیال سے بہت مفید ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پر مختلف سطح پر کانفرنسز میں سیمینارز میں بات ہو رہی ہے. جب تک ہمارے پاس قوت اختیاری نہیں ہے تب تک مجھے لگتا ہے کہ کائزن تھیوری کے تحت جس بھی سطح کا پروفیشنل ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ پیرنٹ ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا پرنسپل ہے, تو وہ اس کو اپنی سطح پر پوری انرجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا انپٹ دینا چاہیے. کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس پر بات ہو رہی ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا اوپر اشرافیہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چونکہ نچلے طبقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو اور جتنے مفادات وابستہ ہیں اتنے مفادات تک وہ آ جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے کچھ دینا یا ڈلیور کرنا میرے حال سے ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کمرشلزم اب پورے ماحول پہ چھایا ہوا ہے تو اس میں اگر ٹیچر, اس میں اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ اس میں اپنے بینیفٹ کے لیے, جو بینیفٹ اللہ کی رضا کے لیے اجتماعی بھی ہو اور انفرادی بھی ہو, اس کے تحت وہ بھی اگر اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں اور وہ بھی اپنی کیپیبلٹیز کو, وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو اس طرح پروان چڑھائیں جس طرح کارپوریٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے. میں نے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹریول کیا تو ایک بڑا جو عنصر ابھی تک یہ بھی مجھے نظر آیا ہے کہ آنر تو کمرشل ہو گیا ہے, اسکول کا آنر کمرشل ہو گیا ہے اور وہ اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہے, لیکن جو ٹیچر ہے وہ سیکھنے تک آمادہ نہیں ہے. میرے لیے آج تک 1% ٹیچر مجھے آج ملے ہیں میری ٹریننگز میں بھی. میں نے ایٹ اے ٹائم 260 ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا ہے ساہیوال ریجن میں, تو مجھے 1% ٹیچر ملے جو خود سیکھنے کے لیے آمادہ تھے. یعنی کہ وہ سیکھیں گے تو اپنے لیے فائنینشیل بینیفٹس, اپنے لیے وہ اپنی لائف سٹینڈرڈ کو بیسٹ کرنا. محور جو ہے نا وہ مفاد بن گیا ہے. والدین اسکول میں اچھی بھیجنا اس لیے چاہتا ہے کہ بچہ اچھا کمائے, بعد میں جا کے اچھی ڈگری ملے. ٹیچر اسکول میں پڑھانا اس لیے چاہتا ہے کہ مثال ایک ٹیچر سال کے بیچ میں اگر اسے کہیں اچھا جاب مل جاتا تھوڑی سی 5,000 زیادہ سیلری پہ تو وہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان بچوں کا کیا نقصان ہوگا, کوئی ملے گا ان کو دوسرا ٹیچر آئے گا نہیں آئے گا, وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہی اور شی از ریڈی ٹو کوئٹ. تو یہ مفاد پرست ہے. اسکول کا مینجمنٹ ہے وہ مفاد کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو سارا سسٹم کا جب ایکسس مفاد پر ہوتا ہے تو پھر یہی آؤٹ پٹ نکلنا ہے. ہمیں اس ایکسس کو چینج کرنا ہے. فاقم وجہ کا دین حنیفہ, قرآن کہتا ہے کہ اپنے ڈائریکشن کو چینج کرو. جب تک ڈائریکشن نہیں چینج کرو گے دین حنیفہ کی طرف, صحیح دین کی طرف, جو فطرت کا تقاضا ہے, جو دین فطرت ہے, جب تک اس کی طرف نہیں آؤ گے آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی, آپ کجی ہو جائے گی, آپ کسی اور سمت نکل جاؤ گے. علامہ اقبال نے سر اسی کنسیپٹ کو جو انہوں نے بتایا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, مین کہ اس دور میں مدرسہ جو کہ کہا جاتا تھا دنیاوی تعلیم کو اور خانقاہوں پہ دینی تعلیم دی جاتی تھی, یعنی کہ دونوں سسٹم سے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, نہ زندگی نہ لائف سکلز دی جا رہی ہیں, نہ محبت نہ کیئر سکھائی جا رہی ہے انسانیت کی, نہ معرفت نہ کنیکشن خدا کے ساتھ موجود رہا ہے, اور نہ نگاہ, نہ بچے کو ویژن دیا جا رہا ہے. تو جب ویژن بھی نکل گیا, خدا کے ساتھ تعلق بھی نکل گیا, تو پھر جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ٹوٹل ہر سطح پر مینجمنٹ, ٹیچر, پرنسپل, اسٹوڈنٹ, ہر سطح پر اپنا مفاد دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں سے میرے لیے کیا نکل سکتا ہے. تو اگر ہم اسی علامہ اقبال کی تھیوری کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں آج حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی, تو میرے خیال سے ہم کئی پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا, یہاں پر آپ نے زحمت کی اور بڑی اچھی مفید گفتگو رہی ہے ہمارے والدین کے لیے. ناظرین, گفتگو ہماری بڑی بہترین تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کتنا اس کو پریکٹیکلی تبدیلی لا سکتے ہیں, خاص کر کے اس شعبے میں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے لیے. اور جتنی تاخیر ہوتی ہے اس نظام کو بدلنے میں اتنے زیادہ نقصانات ہمارے سامنے آتے رہیں گے. اور وہ نقصان صرف فرد کو نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ محروم رہ جائے تو اس کی زندگی میں معیشت اس کی سفر کرتی ہے, بلکہ ایک پورا معاشرہ سفر کرتا ہے. جہاں پر معاشرے کی بنیاد فضیلتوں پہ نہ ہو, مفادات کے اوپر ہو, وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. میرٹس بیس سوسائٹی ہی ہے جو آگے بڑھتی ہے, اور خاص کر کے ایک اسلامی معاشرہ, مسلمانی معاشرہ جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اس کا مقصد معیشت نہیں ہوتی ہے, اس کا مقصد رضا الہی ہوتی ہے, اللہ کی طرف بڑھنا, حق پرستی دکھانا, حق کے لیے قیام کرنا, اور دنیا میں آئیڈیل معاشرہ بن کے آنا تاکہ اپنے دین کا غلبہ اور ساری دنیا سے فساد, فاحشات, منکرات ختم ہو کر کے ایک معتدل, عادلانہ دنیا میں نظام قائم ہو. ہم نہیں جا سکتے اس کی طرف, کیونکہ
اس کی ماں جو ہے وہ تعلیمی نظام ہے. اسی کے رحم سے سب کچھ نکلتا ہے. سیاستدان بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے, تھنکر بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے, پروفیشنلز بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے, وہ تعلیمی نظام ہے. تو ہم یہاں پر دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیقات دے کہ ہم اپنا رول ادا کریں, اپنا کردار ادا کریں اور اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ سسٹم بدلے گا تو ہمارا مستقبل بدلے گا, یہ سسٹم بدلے گا تو ہمارا معاشرہ بدلے گا, یہ سسٹم بدلے گا تو ہم دنیا میں فخر سے پھر سر اٹھا سکتے ہیں. یہ سسٹم بدلے گا تو یہی تعلیمی نظام ہے جو ہمیں غلامی سے باہر نکال کے حریت کی طرف لے جا سکتا ہے, ہمیں آزاد کر سکتا ہے جن چیزوں کے آج ہم غلام بنے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ڈسکشن پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا, اور سوچیں گے آپ اس پر اور کوشش بھی کریں گے آپ کہ کس طرح سے اس سسٹم کو بدل سکیں. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے, خاک ہوں میں تو آسمان, مامتا ہے میرا باغبان.